خواتین و حضرات، استقبال ہے آپ کا اس سیشن میں جو اقبال کے بارے میں ہم باتیں کرنے جا رہے ہیں۔ اقبال سے کون واقف نہیں ہے؟ اقبال اپنی نوع کے ایک الگ شاعر ہیں، ان کی طرح کوئی دوسرا نہیں، وہ کسی کی طرح نہیں ہے۔ ہم سب کی دلچسپی اقبال میں اپنے طالب علمی کے زمانے سے آج تک کسی نہ کسی طور پہ رہی ہے قائم، اور بار بار ہم پلٹ کے اقبال کی طرف جاتے ہیں۔ اقبال ہمارے بہت ممتاز شاعروں میں بھی ہیں، لیکن معطوب شاعروں میں بھی اقبال کا شمار ہوتا ہے۔ کوئی 20 سال پرانی بات ہے، میں نے ایک جگہ یہ پڑھا کہ اقبال پہ، یعنی اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں، کوئی 20 سال قبل، کہ کم از کم 400 کتابیں اقبال پہ، خود اقبال پہ، یعنی اسپیشلی اقبال پہ لکھی گئی ہیں، اور ہزاروں مضامین موجود ہیں اقبال کے اوپر۔ یہ بات شاید زویا انصاری نے لکھی تھی کوئی 20 سال قبل، اگر مجھے صحیح یاد آتا ہے تو۔ بہت یعنی معمولی مسائل اور بہت غیر معمولی مسائل دونوں کی طرف قارئین کی اور خاص طور پہ ناقدین کی توجہ اقبال کی جانب رہی ہے۔ ایسے میں ایک عام قاری کے لیے اقبال ایک مسئلہ بھی ہیں، اقبال ایک طرح کا انعام بھی ہیں، اور جس طرح معطوب ہوئے یا جس طرح مقبول ہوئے، وہ بھی ہمارے لیے ایک عام، یعنی عام قاری کے لیے بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ جو اقبال کو پڑھتے ہیں اور ایک اسٹیج پہ آ کے، ایک منزل پہ آ کے وہ رک بھی جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا اور ان کا ترسیل قائم ہو پا رہا ہے کہ نہیں ہو پا رہا۔ بہرحال اقبال کے جو بنیادی سروکار ہیں اس میں آپ دیکھیں، اور ظاہر ہے کہ آپ سب باخبر قارئین ہیں، اور جو یہاں تمام لوگ موجود ہیں وہ اقبال سے واقف ہیں، اس لیے ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے جو بنیادی سروکار ہیں اس میں تاریخ ہے، فلسفہ ہے، سیاست ہے اور مذہب ہے۔ یہ 4 بنیادی سروکار ہیں اقبال کے۔ اور ایک سب سے بڑی بات، ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر کسی شاعر یا کسی لکھنے والے میں اگر ایک پروگریشن ہے تو اسے ہم بڑا شاعر یہ سمجھتے ہیں۔ اقبال اس پہ پورے کھڑے اترتے ہیں، ان کی اس فکر جو ہے ان کے یہاں ایک پروگریشن ہے، ابتدا سے انتہا تک آپ دیکھیے گا۔ لیکن کچھ سوال ہیں جن کی طرف ہم آئیں گے، شمیم صاحب سے باتیں کریں گے کہ اقبال کی تعلیم آپ دیکھیں، اقبال کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ دیکھیں، اور جس طرح کی زبانوں پہ ان کی دسترس تھی، یعنی علاوہ اردو کے فارسی اور عربی اور انگریزی، اور دنیا کے بڑے مدارس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، یہ سارا جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کے علاوہ انڈین سب کانٹیننٹ، خاص طور پہ بر صغیر اور یورپ کے جو حالات تھے، اور اس زمانے کا آپ اندازہ کریں جس میں اقبال زندہ تھے اور جو سیاسی خلفشار تھا، اور انڈین سب کانٹیننٹ جہاں ان کا ایک خاص تعلق تھا، اس میں ایک ایسے انسان کا تصور جو بہت آئیڈیل انسان ہو، ایک آئیڈیل دنیا کا تصور، تو وہ وقت وہ زمانہ اپنے خیال میں رکھیں۔ اور شہین صاحب، ایک بات کا آغاز میں کرنا چاہتا ہوں، صرف اس سے کہ تمام لوگ واقف ہیں اقبال سے، ہمیں یہ بتائیں کہ اقبال کی عصری معنویت کیا ہے، یعنی جس زمانے میں وہ لکھ رہے تھے اس زمانے میں وہ باتیں ان کے سامنے کی تھیں، ان کے سامنے وہ چیزیں ہو رہی تھیں۔ سیاست جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، اور فلسفہ اور تاریخ اور ادب اور مذہب، یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کے ارد گرد ان کا فلسفہ اور ان کی شاعری اور انسان کا جو تصور تھا وہ سب۔ لیکن آج کی تاریخ میں، آج کے دور میں اقبال کی معنویت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انیس صاحب، قصہ یہ ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے سوال کا براہ راست جواب دینے سے پہلے کچھ باتیں عمومی طور پر اقبال کے بارے میں کروں۔ پچھلی 3 صدیوں نے اردو کو ہی نہیں، ہندوستان کو 3 بڑے شاعر دیے۔ 18ویں صدی کے سب سے بڑے شاعر صرف اردو کے نہیں بلکہ ہندوستان کی تمام زبانوں کو آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو سب سے بڑے شاعر میر تھے۔ 19ویں صدی کے سب سے بڑے شاعر غالب تھے۔ غالب کے پائے کا کوئی شاعر اس وقت ہندوستان کی کسی زبان میں نہیں تھا، دنیا میں تو تھے بہرحال، ان کے کانٹمپریریز بہت سے ہیں، پشکن اور باڈلیئر سے لے کر کے والٹ وٹمن وغیرہ، یہ سب غالب کی کانٹمپریریز ہیں۔ 20ویں صدی میں اقبال کا نام ہم صرف ٹیگور کے ساتھ لے سکتے ہیں، یعنی یہ 2 بڑے شاعر ہندوستان میں سب پیدا کیے تھے۔ لیکن ٹیگور ایک انتہائی ملٹی فیسٹڈ ایک شخصیت تھی، ان کی مصور بھی تھے، سنگر بھی تھے، تھیٹر بھی، ڈرامے بھی لکھے انہوں نے، تصویریں بھی بنائی، کتنی عمدہ انسٹیٹیوشنز بھی قائم کیے وہ، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اقبال صرف شاعر کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں، یا پھر ان کا ذکر، تاریخ کا جو بوجھ اقبال اٹھائے پھرتے ہیں وہ یہ کہ سیاست میں ان کا جو رول رہا اس کو موضوع بنا کر کے ہم اکثر اقبال کی تنقید کرتے ہیں یا ان کو برا بناتے ہیں۔
اس سلسلے میں 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اقبال اردو کے سب سے زیادہ تعلیمی یافتہ، سب سے زیادہ پڑھے لکھے شاعر تھے. انہوں نے مغرب کی بہترین یونیورسٹیوں میں، انہوں نے سوچے کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھایا بھی، میونخ جرمنی سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کی. اور ظاہر ہے کہ ان کو جو زبانیں آتی تھیں وہ عربی فارسی کے علاوہ ان کو بہت غرور تھا اپنے ہندوستانی ہونے پر، بلکہ اپنی خاندان کے ان روٹس پر بھی ان کو غرور تھا جہاں وہ کہتے ہیں بار بار کہ میں سید پطرس کے نام میں خط ہے منظوم بانگ درا میں، جس میں لکھتے ہیں تو سید ہاشمی کی اولاد، میری کف خاک برہمن زاد. اقبال کا خاندان کشمیری پنڈتوں کا خاندان ہے. تو آباد میرے لاتیوں مناتی، میں اصل کا خاص سوم ناتی. اور اس کو اقبال اپنے لیے باعث حتک نہیں سمجھتے، غرور کرتے ہیں اس پر کہ میرے آبا و اجداد جو ہیں ان کا تعلق پجاریوں سے رہا ہے جو بتوں کی پرستش کیا کرتے ہیں. لیکن اقبال ایک عجیب و غریب شخصیت ہے. انہوں نے جو شاعری کی ہے، ظاہر ہے کہ سوچئے قومیت سے لے کے بین الاقوامیت تک ان کی پہلی نظم جو ہے بانگ درا میں پہلی نظم وہ کوہ ہمالا پر ہے. اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان. یہ نظم شروع ہوتی ہے. اور ان کی آخری نظم ہے جو انہوں نے 1932 عیسوی میں جو نظم کہی تھی، طویل نظم کی، وہ ہے جاوید نامہ، جس کا خاتمہ بھی ہندوستان سے محبت پر ہوتا ہے. اس نظم میں ظاہر ہے کہ وہ افلاک کا سفر کرتے ہیں، مختلف منزلوں کا سفر کرتے ہیں. وہ ایک خاص طرح کا کہنا چاہیے کہ ایک اوڈیسی ہے اقبال کی. اور ان کی رہنمائی کون صاحب کرتے ہیں؟ رشی وشوامتر کرتے ہیں. ان کو لے کے جاتے ہیں اور ایک غار میں ان کو شیو جی کی زیارت بھی کرتے ہیں اقبال. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقبال ایک بہت ہی پیچیدہ شاعر ہیں. ان کے ہاں ہندی فلسفہ، اسلامی فلسفہ، یونانی فلسفہ، ان سب کی کہنا چاہیے کہ آمیزش ایک عجیب و غریب شکل میں ہوئی ہے. اقبال کو اتنی آسانی سے ہم نہ تو قبول کرنا ہمارے لیے آسان ہے، نہ ان کو رد کرنا ہمارے لیے آسان ہے. بدقسمتی سے اقبال نے ایک ایسے زمانے میں اپنی زندگی کا کچھ حصہ گزارا جب مسلم لیگ و کانگریس کی کشمکش یہاں جاری تھی. اور اقبال ظاہر ہے کہ ایکٹیوسٹ تو نہیں تھے، وہ تو گھر میں رہنے والے بیرسٹر تھے اور ظاہر ہے کہ وکالت ان کا پیشہ تھا، وہی ان کا ذریعہ آمدنی تھا لاہور میں. لیکن یہ کہ اس کے باوجود اپنے زمانے کی سماجی صورتحال، اپنے زمانے کی تاریخی صورتحال، اس ملک کے مسائل، ان سب سے اقبال بے نیاز نہیں ہو سکتے تھے. اور اقبال سے عقیدت سے ملنے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو بھی گئے تھے. آپ اگر ڈسکوری آف انڈیا میں دیکھیں اقبال کا ذکر جس طرح نہرو جی نے کیا ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ جب اقبال بیمار تھے اس زمانے میں ان سے ملنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت وہ عجیب و غریب موڈ میں تھے، بہت ہی ریمبلنگ ایک انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کرنی شروع کی اور بڑی مزے کی باتیں وہ کرتے رہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کے جو سب سے بڑے لیڈر تھے اس وقت، قائد اعظم محمد علی جناح، وہ بھی اقبال سے مشورہ کرتے تھے. اب لوگوں نے یہ ایک عام تصور قائم کر لیا ہے کہ اقبال پاکستان کے حامی تھے. اب پاکستان کی 2 نیشن تھیوری کے جہاں تک تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ خود ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. جتنی باتیں 2 نیشن تھیوری پر جناح صاحب نے کی ہوں گی، ہم اپنے زمانے میں اس سے کم نہیں سن رہے ہیں، اس سے زیادہ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن اقبال کا معاملہ یہ بھی رہا کہ ان کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال جو لاہور میں تھے، ہائی کورٹ کے جج تھے، ابھی ان کا انتقال ہوا چند برس پہلے ایک لمبی عمر میں. جسٹس جاوید اقبال کا کہنا یہ ہے کہ اقبال بعد میں مسلم لیگ میں جب تک شامل تھے کچھ دنوں تک تو وہ اس کے حامی تھے کہ اس ملک کا بٹوارا ہو، تقسیم ہو، لیکن بعد میں وہ اپنے اس خیال سے الگ ہو گئے تھے. اور اقبال نے ایک متحدہ ہندوستان کا، جس طرح انہوں نے ہندوستان سے محبت کا اظہار کیا ہے اپنی مختلف نظموں میں، یہ تو بہت عامیانہ سی بات ہے میں کہوں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہے. انہوں نے لکھا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، دشمن رہا ہے صدیوں دور زماں ہمارا، وغیرہ وغیرہ. میں خاص طور پر آپ سے کی توجہ چاہتا ہوں کہ ان کی وہ کتاب جو نہیں پڑھی گئی، جاوید نامہ، وہ فارسی میں ہے. اور جاوید نامہ کا انتصاب، ڈیڈیکیشن انہوں نے آنے والی نسلوں کے نام کیا ہے، جو جنریشنز ان کے بعد گویا کی آنکھیں کھولیں گی. اقبال نے اس کتاب کا نام بھی اپنے بیٹے کے نام پر رکھا تھا، اسی لیے جاوید نامہ. اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس قسم کا
पूरी आलम इंसानियत के लिए जो ख्वाब वो देख रहे हैं, पूरी दुनिया जो है इंसानों की, वो अपने आप में एक ख़ानदान है। आलमी वहदत का जिस तरह वो ख्वाब देख रहे हैं, ये उनके असल ख्यालात थे। तो इकबाल के ख्यालात पर हमें गौर करते वक्त बहुत मोहतात रहना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि साहब एक बार उन्होंने इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के इजलास में एक रेजोल्यूशन की हिमायत कर दी थी, हम ये कहें कि इकबाल इस बात के मुजरिम थे, ये मुनासिब नहीं है। इकबाल के मद्दाहों में आपने देखा हिंदुस्तान में उनके सबसे ज़्यादा मुतक़िद जो शायरी में लोग थे, खुशवंत सिंह बहुत उनके मोतक़िद थे, जगन्नाथ आज़ाद उनके मोतक़िद थे। उनकी ज़िंदगी में भी उन्हें पढ़ने वाले गैर मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा हल्का था। खुद उनके उस्ताद प्रोफेसर आर्नल्ड थे। और बाकी ये है कि अब आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि असर हाजिर की मानवियत का यह असरी हिस्सियत उनके यहाँ कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड जो इकबाल के इर्द गिर्द फैला हुआ था, उसके बारे में इकबाल क्या सोचते हैं, तो उस पर मैं चंद बातें अर्ज करूँगा। एक तो ये है कि आपको मालूम है कि यहाँ ज़ाहिर है इस मजमे में बहुत से लोग मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि पहली नज़्म, तवील नज़्म जिसने हमको इस अहद की आगही बख्शी, वो टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड है, जो 1922 में शाये हुई। और ज़ाहिर है कि जिसमें एलियट ने ये कहा कि हमारी दुनिया जो है एक खराबे में, एक वेस्टलैंड में तब्दील हो चुकी है, जहाँ कुछ नहीं उग सकता, अब ये ज़मीन बंजर हो चुकी है। उसके बाद भी हमारे यहाँ तवील नज़में कहेंगे। श्री अरबिंदो ने भी एक नज़्म कही थी, तवील नज़्म जिसका नाम सावित्री है, वो 40s में कही गई थी। लेकिन इकबाल की नज़्म जो है 1932 में शाये हुई, जावेद नामा, उसमें उन्होंने इसका बहुत तफसील से जिक्र किया अपने ज़माने का। कहीं कहीं तो आप उस नज़्म को अगर आज पढ़ें तो आपको ऐसा लगेगा कि आज का जिक्र कर रहे हैं, यानी फेमिनिस्ट भी हैं इकबाल। उसमें जिक्र 5वें कमर पर जब वो पहुंचते हैं, चांद की 5वीं मंजिल पर, तो वहां उनकी मुलाकात एक ऐसी औरत से होती है जिसने नबूवत का दावा किया था। और वो ये कहती है कि हम तो उस दुनिया का ख्वाब देख रहे हैं जब औरतें बच्चे पैदा करने के लिए मर्दों की मोहताज न रहें। यानी गोया कि इकबाल का ज़हन कहाँ तक जा सकता था, या आप देखें तो एक गैर मामूली बसीरत रखने वाले वो शायर थे। और बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है अपने ज़माने का, तो उन्होंने ये बहुत वाज़ेह तौर पर अपने अशार में जिक्र किया है, ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका, अपनी हिकमत के खमो पेच में ऐसा उलझा, आज तक फैसले नफ़ो ज़रर कर न सका, उसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। तो ये एक बहुत तवील एक सिलसिला है, आप चाहें तो इसी मौजू पर हम घंटों गुफ्तगू कर सकते हैं। मैंने ये बात सिर्फ इसलिए कही कि बड़े शायर की एक अलामत ये भी है कि वो हर दौर में हम असर होता है। यानी गालिब हमारा हम असर है, जैसे आपने जिक्र किया। मैं तो कहता हूँ वली हम असर है हमारा, कुली कुतुब शाह हमारा हम असर है, सिराज हमारा हम असर है, दर्द हमारे हम असर हैं। ये मेरी मुराद थी। आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात याद दिलाई। जब पंडित नेहरू उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि आपके और हमारे ख़यालात में बड़ी ममासलत है, जिस तरह आप सोचते हैं हम भी वैसे ही सोचते हैं। लेकिन एक अजीब बात यह है कि आप यानी पेट्रियट हैं और आपके दोस्त पॉलिटिशियन हैं, यानी जिना की तरफ इशारा था। तो एक डाइकोटमी थी वहाँ पे, और पंडित नेहरू ने ये बात लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि आप पेट्रियट हैं और आपके दोस्त यानी जिना साहब वो सियासतदान हैं, और मैं और आप दोनों एक तरह सोचते हैं। ये भी एक मौजू है, बहुत असल और अहम मौजू है जिस पे कुछ गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन एक बात की तरफ मैं इशारा करूं कि अतिया फैज़ी को उन्होंने एक बात कही और इसका जिक्र कई बार हुआ है। अतिया फैज़ी से उन्होंने कहा कि मैं बाहर से तो बड़ा अमली इंसान हूँ और दुनियावी इंसान हूँ, लेकिन अंदर से अगर आप मुझे देखें, अतिया फैज़ी से कहते हैं, तो मैं फ़लसफ़ी हूँ और मावराई हूँ। अब देखिए, मुझे तो कई जगह पे इकबाल के यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन लफ्ज़ तो ज़रा सा सख्त लफ्ज़ होगा, लेकिन मेरे ख़्याल में ये इंसानी जबिल्लत, इंसानी फ़ितरत भी है कि हमारे अंदर कभी कभी तज़ादात होते हैं। कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हार्ड नहीं है, उतना लफ्ज़ ज़रा सा ये सख्त है, लेकिन कई पहलू हैं शख्सियत के। क्या आपको ऐसा लगता है कि इकबाल के यहाँ भी, यानी उनकी निजी ज़िंदगी में और उनकी शायरी में भी ये तज़ादात कहीं कहीं नज़र आते हैं आपको, या ऐसा लगता है आपको कि उनकी शायरी जो है एक तरह से रिकॉन्साइल करती है अपने आप को उस ज़माने से, उस ज़बान से, ख़ास तौर पे जिस ज़बान का इस्तेमाल इस्तेमाल कर रहे थे इकबाल? मेरा तो ख़्याल है कि ये शायरी उसी ज़बान में हो सकती थी जिसमें वो कर रहे थे। दरअसल हमारे एक तालिब इल्म ने एमफ़िल का एक थीसिस लिखा, बहुत एम्बिशियस प्लान था। मैंने कहा थीसिस सिर्फ इस पे लिखो कि इकबाल ने जो शायरी की
اس کے لیے یہی زبان مناسب تھی, کسی اور زبان میں یہ شاعری ہو نہیں سکتی تھی. تو یہ تھوڑے تھوڑے تضادات ہیں جو مجھے پریشان کبھی کبھی کرتے ہیں کہ انیس صاحب آپ کی ابھی اس گفتگو میں کئی سوالات چھپے ہوئے ہیں, ایک ہی نہیں. پہلے تو میں عطیہ فیضی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں. عطیہ فیضی سے اقبال یقیناً عشق کرتے تھے, اور وہ ظاہر ہے کہ اپنے زمانے کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ مسلمان خاتون تھیں جنہوں نے یورپ میں جا کے تعلیم حاصل کی. اور عطیہ فیضی سے متاثر ہونے والوں میں صرف اقبال نہیں تھے, ان سے متاثر ہونے والوں میں مولانا سلیمان ندوی جیسا عالم دین, شبلی جیسے اسلامی عالم, اقبال نامہ اقبال, سراج مسعود, یہ سب ان سے متاثر تھے. اور مجھے یاد ہے کہ وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے پردہ اپنا علل اعلان جنہوں نے چھوڑ دیا تھا. 1920 عیسوی میں جب علی گڑھ یونیورسٹی کی سلور جبلی منائی جا رہی تھی, اس وقت اچانک انہوں نے پردہ ہٹایا اور مجمع کے سامنے آ گئیں. اور سجاد حیدر یلدرم جو اس وقت رجسٹرار تھے اس یونیورسٹی کے, وہ رقص کرنے لگے خوشی سے کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں اب ایسی عورتیں پیدا ہو گئی ہیں جو یہ جرأت رکھتی ہیں. تو عطیہ فیضی کے نام جو اقبال کے خطوط ہیں, بہت دلچسپ خطوط ہیں, آپ پڑھیے. اور مجھے تو وہ انسان بہت عجیب لگتا ہے جو عشق کرنے سے ڈرتا ہو. تو اقبال کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اقبال نے اپنے عشق پر کہیں پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی. عطیہ فیضی کے نام جو ان کے خطوط ہیں آپ دیکھیں, ان کی جو جرمن ایک کہنا چاہیے ان کے بیٹوں کی جو ایک گورننس کے طور پر کام کرتی تھی, ان سے بھی ان کو دلچسپی پیدا ہوئی اقبال کو. اور اقبال کا اس معاملے میں ایک انسان کی زندگی تھی. رہی کانٹرڈکشنز کی بات, تو میں آپ سے عرض کروں میرے خیال میں دنیا کا کوئی بڑا شاعر ایسا نہیں ہے جس کے یہاں کانٹرڈکشنز نہ ملتے ہوں. اس لیے کہ شاعری جو ہوتی ہے صرف ریزن سے بحث نہیں کرتی, ان ریزن سے بھی بحث کرتی ہے. جن تجربوں کا ذکر وہ کرتی ہے وہ صرف عقلی تجربے نہیں ہوتے, غیر عقلی تجربے بھی ہوتے ہیں. شاعر کو تو کہنا چاہیے کہ پتھر میں گلاب دکھائی دیتے ہیں, گلاب کے پھولوں میں پتھر دکھائی دیتے ہیں. تو اقبال کے یہاں بھی معاملہ یہ ہے, زندگی میں ان پر جتنے موڈز طاری ہوئے مختلف اوقات میں مختلف موڈز کا ذکر کرتے ہیں. غالب دیکھیے, غالب سے اقبال بہت دلچسپی رکھتے تھے, اور غالب پر ایک نظم بھی انہوں نے کہی ہے کہ تیری ہستی سے کیا انسان پہ یہ ظاہر ہوا ہے, پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کچا. اور غالب کی بہت تعریف انہوں نے کی ہے. لیکن اقبال کے یہاں اگر آپ دیکھیں, غالب خود جو کہتے ہیں تو وہ دنیا کو جس طرح دیکھتے ہیں. غالب کا ایک شعر آپ سب نے سنا ہوگا, آئی بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. بچوں کا ایک کھیل ہے یہ دنیا, اور دن رات میرے سامنے ایک تماشا ہو رہا ہے. تو انسان جو زندگی گزارتا ہے اس میں خوشی کے لمحوں کے ساتھ ناخوشی کے, اداسی کے لمحے بھی آتے ہیں. مجلس میں رہنے کے ساتھ ساتھ انسان تنہائی بھی چاہتا ہے. کبھی وہ اپنے آپ کو ہارا ہوا محسوس کرتا ہے, کبھی اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے دنیا فتح کر لی ہے. تو یہ مختلف اس پر موڈز طاری ہوتے ہیں. تو اقبال کے ہاں جہاں تک دیکھیے اقبال کا کینوس بہت پھیلا ہوا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو لوگ سرسری دلچسپی شاعری سے لگتے ہیں انہوں نے اقبال کی صرف شاعری پڑھی ہے, وہ بھی اردو شاعری. جبکہ اقبال کی شاعری کا بہت بڑا حصہ جو ہے, بلکہ کہنا چاہیے اردو سے زیادہ بڑا حصہ جو ہے وہ فارسی میں ہے, غالب کی طرح. غالب کیا بھی فارسی کا حصہ زیادہ ہے. غالب کے نئے اشعار تو مشکل سے کہنا چاہیے کہ 2000 شعر کہے ہیں, لیکن فارسی میں بہت کہا ہے. اسی طرح اقبال کا معاملہ بھی ہے کہ اقبال کی اگر آپ فارسی نظمیں پڑھیں اور اردو نظمیں, اردو کی غزلیں پڑھیں تو آپ کو الگ الگ موڈز کا وہاں پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر غالب کی ایک نظم خضر راہ بانگ درا میں آپ دیکھیں کہ اسی میں زندگی کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں. اقبال بیان کرتے ہیں, برتر از اندیش ہے سود و زیاں ہے زندگی, ہے کبھی جہاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. زندگی کبھی زندہ رہنے کا نام ہے اور زندگی کبھی جان قربان دینے کا نام, جس قربان کر دینے کا نام. جیسے گاندھی کی زندگی تھی, سقراط کی زندگی تھی. اور زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ, جوئے شیرو تیش و سنگے گراں ہے زندگی. اس میں دیکھیے بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب, اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی. تو یہ تو سارے تجربے ہوتے ہیں. تو اقبال کے ہاں بھی یہ آپ کو یہ کانٹرڈکشنز نہیں ہیں, بلکہ دھیان کی مختلف موجیں ہیں یا مختلف موڈز ہیں جن کا اظہار ہوا. وہی چاہتا تھا کہ آپ سے سنو اس بارے میں. ایک اہم بات کی طرف اشارہ آپ نے کیا ہے, میں کچھ تھوڑا سا ایڈ اس پہ کروں کہ یہ دو شاعر جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا کہ اقبال اور غالب, ان دونوں کا بیشتر کلام, بڑا کلام ان کا جو ہے وہ فارسی میں ہے. تو ہم جو ہندوستان میں غالب کو پڑھتے ہیں اردو جاننے والے, ہم اور آپ, تو غالب کا ایک پہلو جانتے ہیں صرف, ان کا دوسرا پہلو ہمیں نہیں معلوم.
بالکل یہی صادق آتا ہے اقبال پہ بھی کہ اقبال کا ایک پہلو ہم جانتے ہیں دوسرا نہیں. ہم میں سے چند وہ لوگ ہیں جو اردو اور فارسی دونوں جانتے ہیں, ان کے یہاں شاید اقبال شناسی ان کے یہاں بہتر ہوگی مجھ سے اور آپ سے جو فارسی نہیں جانتے, لیکن بہرحال یہ انڈیویجول ریڈرز کا معاملہ ہے. اسی لیے ایک بہت بڑا گیپ ہے اسکالرشپ میں ہمارے یہاں غالب اور اقبال کے حوالے سے, خاص طور پہ کہ اردو کا قاری اور اردو کا ناقد جب لکھتا ہے تو وہ اردو کی نظموں کے حوالے سے لکھتا ہے. اسی طرح غالب پہ جب اردو کا قاری اور ناقد لکھتا ہے جیسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں تو اردو کے حوالے سے سمجھتے ہیں, لیکن ہم غالب اور اقبال دونوں کا ایک جو بہت بڑا کارنامہ ہے جو فارسی میں ہے, اقبال کی بھی بیشتر نظمیں اور غزل غالب کی وہ ایک آپ نے ذکر کیا ان کے عشق کا. آپ کو بہت دلچسپی ہوگی جان کے کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ریختہ پہ بلاگز کا, لو لائف آف اردو پوئٹس, تو اس میں ہم نے 13 بلاگز لکھے اور بہت مقبول ہوئے. خاص طور پہ جانوی کیا نام ہے ان کا, ابھی یاد آئے گا تو بتاؤں گا. تو وہ سلسلہ تھا, ایک بہت عمدہ سلسلہ چلا. تو مجھے خیال یہ آیا کہ دیکھیں کہ کیا اقبال بھی کبھی عشق میں مبتلا ہوئے, جس طرح کی شاعری وہ کرتے تھے ذرا کم آپ کو گمان گزرے گا کہ یہ آدمی عشق بھی کرتا ہوگا. تو جب اس کو تھوڑا ہم نے کھنگالا اور تھوڑا سمجھنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے کہ عطیہ فیضی کا تو اس میں ذکر آیا ہی, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت دلچسپ چیزیں ملیں. ان کے حیات, ان کے جو یعنی عشق کے کارنامے تھے, حیات کے ساتھ کارنامے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کارنامے ادبی بھی ہوتے ہیں, لیکن غیر ادبی کارنامے بھی تھے. تو یہ جو آپ نے بات کہی میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ایک انسان یعنی کس طرح اپنے آپ کو ہول اور سول کس طرح زندگی کے تجربات سے مخاطب ہوتا ہے اور کیسے نیگوشیٹ کرتا ہے, تو ان کے یہاں وہ پہلو تھا. تو کانٹرڈکشن میں نہیں اس ہے. سے پہلے کہ بھول جاؤں, آپ کی بات ہی سے مجھے یاد آئی تھی, جی عطیہ فیضی کو ایک بار انہوں نے اپنا آٹوگراف دیا غالباً ابتدائی ملاقاتوں کے دوران, اور اس وقت اقبال نے نثر میں کچھ نہیں لکھا, ایک شعر لکھا تھا ان کی ڈائری پر, اور شعر یہ تھا کہ عالم جوش جنوں میں ہے روا کیا کیا کچھ, عالم جوش جنوں میں ہے, ایک دیوانگی کی زندگی کے عالم میں آدمی کیا کیا مناسب ہوتا ہے, کہیے کیا حکم ہے دیوانہ بنوں یا نہ بنوں. تو یہ عطیہ فیضی کو لکھا, تو میرے خیال میں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیے محبت کی باتیں کتنی آسانی سمجھ میں آ جاتی ہیں. اب دیکھیے یہ شعر جو آپ نے سنایا, میرے خیال میں اقبال کو سمجھنے کے لیے زیادہ قریب سے آ کے سمجھنے کے لیے شعر بہت کارآمد ہوگا ہمارے لیے. اصل میں ہم نے اقبال کو بالکل کمپارٹمنٹلائز اس طرح کر دیا ہے کہ جیسا لگتا ہے کہ وہ ایک یعنی بہت دور ہم سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے مخاطب ہونے کے لیے ہمیں کچھ خاص طرح کی تیاری کرنی ہوگی وہاں تک پہنچنے کے لیے, جبکہ غالب کو تو یوں سمجھ لیتے ہیں اور اس تک پہنچ جاتے ہیں جیسے وہ ہمارے آس پاس کہیں بیٹھا ہوا ہے. ایک بات تھوڑی سی کرتے ہیں اقبال کی غزل کی. آپ نے لکھا بھی ہے, ظاہر آپ کی کتاب ہے اقبال پہ, اور آپ نے کئی مضامین, بہت اہم مضامین مجھے پڑھنے کا اتفاق بھی ہوا ہے. آپ کی وہ کتاب 2 بار یہاں سے بھی چھپی اور پاکستان سے بھی چھپی ہے. اقبال کی غزل, میں جو سوال میرے ذہن میں آتا ہے اکثر پڑھتے ہوئے اقبال کی غزلوں کو, خاص طور پہ نظموں کے شاعر تو بہت بڑے ہیں, اردو غزل کی جو روایت ہے اس روایت میں اقبال کیسے فٹ ہوتے ہیں اور کس طرح, کیا منفرد ہے ان کے یہاں, کتنا فرار ہے اردو کی شعری روایت سے, یا کتنا سبسکرائب کرتے ہیں اس کو, اس غزل کی لفظیات جو ہیں وہ کس طرح کی ہیں. ظاہر ہے کہ بہت مختلف لفظیات ہیں ان کے جو امیجز ہیں, ان کے جو پیکر, گویا کہ پیکر جسے ہم کہتے ہیں, ان کے جو استعارے ہیں, ان کی جو اصطلاحیں ہیں, یا جو ان کے سمبلس ہیں, جو علامتیں ہیں, اقبال کی غزل میں بہت دوسرے قسم کی ہیں. اور وہ عام اردو کا جو پورا اسٹاک ہمارے سامنے ہے, جو ٹریڈیشن ہے قلی قطب شاہ سے لے کے اور آج تک کا, ظفر اقبال اور اس کے بعد کے زمانے تک کا, اس روایت میں اقبال کہاں ہے غزل کے سلسلے سے اگر دیکھیں تو. یہ بہت اہم نقطہ ہے جو میں خود بھی سمجھنا چاہتا ہوں, اور میرا خیال ہے آپ کو بھی شاید دلچسپی ہوگی اس سوال میں کہ اقبال کی غزل کی روایت, اردو غزلیہ روایت سے کہاں تک ملتی جلتی ہے اور کہاں انحراف کرتی ہے. دیکھیے انیس صاحب, یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اقبال کی زندگی میں غزل کے سب سے مشہور شاعر جو تھے وہ داغ دہلوی تھے. داغ دہلوی جن کے شاگرد نون ناروی صاحب تھے, زار دہلوی صاحب تھے, آغا شاعر قزلباش دہلوی تھے, جن کی بیٹی صاحب قزلباش ابھی کچھ دنوں پہلے تک ہمارے ساتھ تھی. تو اقبال نے سب سے پہلے تو ان کی شاگردی اختیار کی. چنانچہ بانگ درا میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سی غزلیں ایسی ملتی جو داغ کے رنگ کی ہیں. نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی, مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی. ایک شعر اس میں بھی دیکھیے بہت اچھا اقبال نے کہا ہے, یہ شعر تو بہت معمولی ہیں, اور وہ شعر یہ ہے کہ تأمل تو تھا ان کو آنے میں قاصد, تأمل تو تھا ان کو آنے میں قاصد,
मगर ये बता तर्ज इनकार क्या थी, कैसे इनकार किया उन्होंने ना आने। तो दाग से कि शुरू में शागिर्द बने, लेकिन दाग ने बहुत जल्दी उनसे ये कह दिया इकबाल से कि तुमको इस्लाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम उससे अब बाहर निकल चुके हो। यानी जिसको उस इस्तिलाह में करते हैं उस्तादी शागिर्दी की रवायत की इस्तिलाह में फारिगुल इस्लाह, तुमको इस्लाह की ज़रूरत नहीं। और उसके बाद आप बाले जिब्रील दूसरे मजमूए की गज़लें, गरचे बांगेदरा में भी एक आध गज़लें ऐसी हैं जो अभी, अगर कजरों है अंजुम, आसमां तेरा है या मेरा, किसी ने अभी तक इकबाल के अहद तक उर्दू गज़ल ने जो सफ़र किया था, कोई शायर इस हद को नहीं पहुंचा जिसने इस तरह के शिकवे गज़ल की ज़बान में खुदा से किए जा रहे हों। अगर कजरो है अंजुम, आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फिक्रे जहां क्यों हो, जहां तेरा है या मेरा। यानी जब तुम ही सब चीज के जिम्मेदार हो तो मुझे क्या लेना देना है भाई, मैं उससे आजाद हूं बिल्कुल। और बाले जिब्रील की गजलों पर तो उन्होंने गजल का नाम भी नहीं डाला, बल्कि नंबर डाले हैं 1 2 3 4 5। पहली गजल देखिए जो है, मेरी नवाए शौक से शोर हरी में ज़ात में, गुलगुला हाय अल्लमा बुत कदए सिफात में, तू है सदफ तो नहीं बुत कदए सिफात में। दूसरी गजल उसी की है, गेसुए ताबदार को और भी ताबदार कर, होशो खिरत शिकार कर, कल्बो नजर शिकार कर, मैं हूं सदफ तो तेरे हाथ, मेरे गुहर के आबरू, मैं हूं खजफ तो तू मुझे गौहर शाहवार कर। और उसके बाद के बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्म सफर दिया था क्यों, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर। यानी वो समझते हैं कि जिस तरह खुदा खालिक है उसी तरह इंसान भी खालिक है। खुदा ने अपना अधूरा काम इंसान के जिम्मे कर दिया है, ये उसको करना है। हम यहाँ एक किसी बहुत बड़े मिशन की तकमील के लिए आए हैं, और शायद इसीलिए दुनिया में बड़े आदमियों की पैदाइश का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, जारी रहा वो सिलसिला। यानी उसके बाद भी आप देखें, कार्ल मार्क्स पैदा होते हैं, कैसे कैसे बड़े लोग पैदा होते हैं, और जो गांधी पैदा होते हैं, ये सब तो यानी गोया कि दुनिया की तामीर। तो इकबाल की गज़लों में तो आप देखेंगे कि गालिब ने भी कहा था, गरचे वो गज़ल का शेर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि कुछ और चाहिए वो सत मेरे बयां के लिए। तो यानी कहना चाहिए कि गज़ल की रवायती ज़बान जो है वो गालिब के लिए काफ़ी नहीं थी, इसलिए गालिब ने भी गज़ल के लिए एक नई ज़बान वज़ा की। लोगों ने मजाक उड़ाया, यगाना ने उनकी मुखालफत की, उनकी मुखालफत में बाकायदा एक पूरी किताब लिखी गालिब की, जहाँ गज़ल का और इसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन ये कि ये सूरत हाल हर बड़े शायर के साथ है कि वो ज़बान का जो बना बनाया ढांचा होता है उसको तोड़कर एक नई ज़बान बनाना चाहता है। चुनांचे इकबाल ने भी एक नई ज़बान वज़ा करने की कोशिश की, और इकबाल ने जो ज़बान बनाई है उसमें दबाजत बहुत है, उसमें कहना चाहिए कि थिकनेस बहुत है, उसमें डेंसिटी बहुत है, उसमें घनापन बहुत है। वो घनापन जो जंगलों में होता है, जहाँ इंसान दाखिल होने के बाद रास्ता भूल जाए। तो इकबाल की ज़बान, इकबाल पर शुरू में उनके बहुत से ऐसे लोगों ने भी उनका इकबाल का मजाक उड़ाया जो बाद में उनकी शायरी के बिलाखिर कायल हुए। डॉक्टर अख्तर हसन रायपुरी, सरदार जाफरी, इन लोगों ने इकबाल की शायरी को शुरू में शक की नज़र से देखा था, इसलिए कि बहुत से ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस कह लीजिए आप, या बहुत से ऐसे मसाइल मिलते हैं जो आदमी ठंडे दिल से इन पर गौर करने की ज़रूरत होती। लेकिन बाद में सरदार जाफरी ने इकबाल शनासी जैसी किताब लिखी, अख्तर हसन रायपुरी उनकी शायरी के बाकायदा कायल हो गए। तो इकबाल की गज़ल जो है, इकबाल की गज़ल हो या नज़्म, न तो वैसी शायरी उनसे पहले हुई थी और न उनके बाद हो सकती। जिससे इत्तेफाक तो हम सब करेंगे। इकबाल की गज़ल के बारे में मैंने ख़ास तौर पे ज़िक्र इसलिए किया कि उनकी गज़लों को पढ़ते हुए मुझे अक्सर ये ख़्याल आता है कि ये तसलसल है उनकी गज़लों में, एक शेर दूसरे से पैवस्त है, गोया कि उनकी गज़लें नज़्म की तरह भी पढ़ी जाती हैं अक्सर। ये एक ख़ास सिफ़त है उनकी गज़लों में कि तसलसल है, जबकि गज़ल का शेर हम सब जानते हैं कि सब अलग अलग अशार होते हैं, एक दूसरे से कोई तसलसल मुताबिक नहीं, लेकिन एक बात बताऊँ, इकबाल के यहाँ ये ख़ास बात है जो हमें उनकी गज़लों की तरफ। एक बात और है नीस साहब, जी, आपने गौर किया होगा कि ये रवायत भी गालिब ने जिस तरह कायम की थी, इकबाल के सामने एक मिसाल मौजूद थी। दीवान गालिब में एक गज़ल है, मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, मेरी पसंदीदा गज़लों में है वो। इस गज़ल के हर शेर में फिर आया है, मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कदा से बज़्म चराग़ां किए हुए, फिर पुरसिशे जराहते दिल को चला इश्क, सामान 100,000 नमकदां किए हुए,
ढूंढे फिर किसी को लबे बाम पर हवस, चेहरा फरोग मैं से गुलिस्तां किए हुए, फिर जी में है कि दर पे किसी के पड़े रहें, सर जेर बारे मिन्नते दरबा किए हुए। और आखिर खत्म करते हैं, गालिब हमें न छोड़ कि फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहय्ये तूफान किए हुए। गोया कि एक ही तजर्बा है जिसकी तौसी हर शेर में होती जाती वो है। फिराक के यहाँ भी है, बहुत सारे शायरों के यहाँ ये है। इकबाल के यहाँ भी है जी ये सूरत जी, हाल। मुझे ये ख्याल गुजरता है, मैंने ये सवाल इसलिए, बल्कि सवाल नहीं, ये बात मैंने इसलिए उठाई थी कि इकबाल शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो गज़लों से ज़्यादा नज़मों के शायर हैं बुनियादी तौर पे। गज़लें उनके यहाँ ज़ाहिर है कि वो इतने बड़े शायर थे और ज़बान पे और तजुर्बात जो उनके थे और जिस तरह के मुशाहिदात थे उनको वो समेटने की कोशिश कर रहे थे। ख़याल के शायर थे, फ़लसफ़ी शायर थे, ये शायर फ़लसफ़ी, ये भी एक अलग बहस का मौजू है। लेकिन मुझे ये गुमान गुज़रता है कि शायद इकबाल नज़्म के बड़े शायर थे गज़ल के मुकाबले में, और यही वजह है कि उनकी गज़ल पे भी नज़्म की कैफ़ियत हावी है। अलावा इसके एक बात मैं ज़ाती तौर पे जब भी इकबाल को पढ़ता हूँ, हमेशा नहीं लेकिन जब भी उनकी तरफ वापस जाता हूँ, गालिब की तरफ हम हमेशा ज़्यादा वापस जाते हैं, मीर की तरफ ज़्यादा मैं ज़ाती तौर पे मीर की तरफ ज़्यादा वापस जाता हूँ किसी और शायर के बजाय। तो इकबाल की तरफ जब भी हम जाते हैं तो हमें एक सवाल जो बार बार जो मेरे सामने आता है वो ये कि इकबाल ने अपने यानी उनके बाद के ज़माने के जो शुअरा हुए उनको किस तरह, कैसा असर हुआ उन पे? देखिए एक चीज बहुत से ऐसे शुअरा हैं जिनकी गज़ल पे मीर का गज़ल की छाप मिलती है ज़माने जदीद में, गालिब की गज़ल की छाप मिलती है, लेकिन इकबाल की शायरी का तासुर उनके हमअस्र शुअरा के बाद, यानी हमारे ज़माने और हमारे ज़माने से कबल वाले ज़माने में इकबाल के बाद क्या हुआ, यानी उनका इन्फ्लुएंस कितना था। इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन इकबाल से कितने लोगों ने तासुर उनका कबूल किया, कितने लोग उससे मुतासिर हुए, क्या इकबाल का एको है मौजूद हमारी शायरी में, ख़ासतौर पर नज़्म की शायरी में। यानी नज़्म अगर हम देखें नज़ीर के बाद इकबाल और इकबाल के बाद जो नज़्म हमारे सामने आती है उसमें क्या इकबाल की गूंज है कहीं पे? देखिए एक बात तो कही और वह सिलसिला ख़त्म हो गया। एक बात बहुत वाज़ेह है कि इकबाल के फ़ौरन बाद जो कहना चाहिए कि बड़े शायर नज़्म के पैदा हुए, एक तो जोश, और उसके बाद वो तीन मासरीन इकबाल के जो हमारे मासरीन भी रहे, हमारे सीनियर मासरीन, यानी फैज़, राशिद और मीरा जी। इनमें फैज़ तरक्की पसंद तहरीक के सबसे बड़े शायर हैं, अपने ज़माने के गालिबन उर्दू के भी मकबूल तरीन शायर और सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले शायर हैं। फैज़ ने इकबाल पर दो नज़में या तीन नज़में कही हैं, जिसमें एक नज़म तो उनकी मौत पर कही थी और दो नज़में या एक नज़म उनकी ज़िंदगी में कही थी। उसमें कहते हैं, आया उनकी मौत पर जो नज़म कही है उन्होंने, उसमें देखिए क्या कहते हैं, आया हमारे देश में एक खुशनवा फ़कीर, आया और अपनी धुन में गज़ल ख्वां गुजर गया, सुनसान राहें खल्क से आबाद हो गईं, वीरान मैकदों का नसीबा संवर गया। उसके बाद कहते हैं, और बहुत से मिसरे हैं, फिर कहते हैं अब दूर जा चुका है वो शाहे गदा नुमा, अब फिर से अपने देश की राहें उदास हैं। तो कहने का मतलब ये कि इकबाल के जाने का गम जिस तरह फैज़ ने किया है, तो ये सिर्फ इसलिए नहीं कि दोनों सियालकोट के रहने वाले थे, बल्कि इसलिए कि हमारी रवायत के दोनों बहुत बड़े शायर हैं। और इकबाल के बाद जिस शायर को सबसे ज़्यादा मकबूलियत मिली हिंदुस्तान की तमाम ज़बानों में, सिर्फ उर्दू में नहीं, वो फैज़ है। इसके बाद आप देखें तो राशिद की शायरी पर तो फैज़, गरचे राशिद इकबाल की शायरी के बहुत बड़े क्रिटिक थे और इकबाल की बहुत सी बातों से उनको इख्तिलाफ था, इसलिए कि बहुत सी बातें मार्क्सिज्म की जो उनको नहीं पसंद थी राशिद को, उसकी वजह से इकबाल क्या उन्होंने उसकी झलकियां देखी और उन्होंने इकबाल की तनकीद की। लेकिन खुद राशिद की शायरी पर इकबाल का असर बहुत गहरा है। राशिद के यहाँ जो झनकार मिलती है, जो बुलंद आहंगी मिलती है, जो ड्रामाइयत मिलती है, वो बड़ी हद तक इकबाल की देन है। लेकिन इकबाल देखिए दुनिया के उन शायरों में है जिनके बारे में इलियट ने कहा था कि दुनिया की बहुत सी शायरी ऐसी भी होती है जिसको आप सिर्फ अदबी पैमानों से नहीं जांच सकते, जिसके लिए आपको दूसरे पैमाने भी वज़ा करने पड़ते हैं। तो इकबाल भी एक फ़लसफ़ी शायर थे, ये कहने में हमें कोई तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए। उनके फ़लसफ़े से, किसके फ़लसफ़े से लोगों ने 100% इत्तफ़ाक़ किया है, इकबाल से भी इख्तिलाफ़ किया लोगों ने, लेकिन इकबाल के यहाँ फ़लसफ़ियाना फ़िक्र के बावजूद जो कहना चाहिए कि जो गहराई मिलती है, जो अज़मत मिलती है, जो जलाल मिलता है, बल्कि ये कि बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि उनकी शायरी में कहीं कहीं तो आपको
آسمانی صحائف کی اسکرپچرز کے آہنگ کا احساس ہوتا ہے. آپ پڑھیں جیسے مسجد قرطبہ ہے, ذوق و شوق ہے, ساقی نامہ ہے, خضر راہ ہے. یہ نظمیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں گویا کہ اقبال کے ذہن پر کسی اور ہی عالم سے اتر رہی ہیں. تو اقبال اس لحاظ سے صرف ادبی معیاروں کے شاعر نہیں. ایک بات مجھے خیال اب آپ کے پاس ابھی آتے ہیں, اس کے پہلے 2 سوال ہیں, سوال نہیں بلکہ ایک تبادلہ خیال ہو رہا ہے. یہاں کوئی سوال جواب نہیں ہے, آپ تک آئیں گے تاکہ آپ کے پاس بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور معلوم کریں شہیم صاحب سے یا ہم سے. ایک بات یہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ گزرتا ہے خیال مجھے ان کو پڑھتے ہوئے کہ اقبال ایک خاص طرح کی یوٹوپیا کریٹ کرتے ہیں, ایک خلق کرتے ہیں یوٹوپیا اپنے لیے. خواب و خیال کی دنیا ہے اقبال کے یہاں, پتہ نہیں کتنی حقیقت ہے اس کے اندر, کیا وہ خواب ان کا کبھی پورا ہوا. مجھے کبھی کبھی گزرتا ہے یہ گمان کہ یہ شکست خواب کا شاعر تو نہیں ہے کہیں. دیکھیے یہ تو معاف کیجیے گا, اس کے کوئی اور معنی مت لیجیے گا, لیکن کیا ہم میں کوئی شخص یہاں اس مجمع میں ایسا بھی ہے جو کوئی خواب نہ دیکھ رہا ہو, ایک بہتر ہندوستان کا خواب نہ دیکھ رہا ہو؟ ظاہر ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا اس مجمع میں. ہم سب خواب دیکھتے ہیں, ہم سب کے ذہن میں ایک یوٹوپیا ہوتا ہے. اقبال کے خواب بہت بلند تھے. اقبال نے دیکھیے مارکس سے, لینن جب جاتے ہیں خدا کے حضور میں تو کیا باتیں کرتے ہیں اپنے عہد کے معاشی نظام کے بارے میں, اپنے عہد میں کسانوں کی حالت کے بارے میں. وہ ہندوستان جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسان خودکشیاں کر رہے ہیں, کیا ہم نہیں کہیں گے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو. تو یہ اقبال اگر کہتے ہیں تو اس میں کیا, بہت سے اشعار, مجھے اقبال کا بہت سا کلام حفظ ہے, میں اس میں ظاہر ہے کہ وقت آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہتا, لیکن اقبال نے بھی خواب دیکھا ایک بہتر دنیا کا. ہرچند کے ٹی ایس ایلیٹ نے 1922 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد جو بڑی نظم کہی گئی دا ویسٹ لینڈ, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب دنیا کی بہتری کے امکانات گویا کہ ختم ہو چکے ہیں. اب تو صرف یہ ہے کہ ایک بنجر زمین ہے جس پر کوئی دانہ, کوئی پودا اگنے والا نہیں ہے. لیکن اقبال اس کے باوجود خواب دیکھتے ہیں, اور ان کی آخری نظم جس کا میں نے ذکر کیا جاوید نامہ کا آخری حصہ نوجوان نسل کے نام ہے, اور جس میں وہ اپنے ان خوابوں کا, تمام خوابوں کا ذکر کرتے ہیں جو اقبال نے زندگی میں دیکھے, جہاں پر اخلاقی مساوات ہو, جہاں پر معاشی مساوات ہو, جہاں پر رواداری ہو, جہاں لوگ ایک دوسرے کے مذہب کے نام پر, علاقے کے نام پر, زبان کے نام پر ایک دوسرے کی جان کے درپے نہ ہوں. تو اقبال نے خواب دیکھے, اور یہ میرے خیال میں اس میں ہم سب شیئر کرتے ہیں. اتفاق کرتا ہوں آپ سے. میرے خیال میں ان کی جو عصری معنویت کی بات ہم کر رہے تھے, بہت ہی کنٹمپریری شاعر اس طرح ہے کہ ایک مصرع ان کو, آپ کو اور ہم سب کو یاد آنا چاہیے آج کی تاریخ میں, آج جو کچھ حالات ہیں کہ ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا, جو صورتحال ہے. اور اس مصرے کو مجھے یاد دلایا آج صبح میرے ایک جرنلسٹ فرینڈ ہیں, بڑے سینئر, انہوں نے کہا کہ صاحب اس سے اچھا مصرع نہیں ہو سکتا یہ سم اپ کرنے کے لیے کہ آج ہمارے سامنے کیا مسائل درپیش ہیں. اگر ہم صرف ایک نعرہ دیں ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا, تو بڑے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں, سیاسی بھی اور سماجی بھی اور مذہبی بھی اور فلسفے کے لحاظ سے بھی. ظاہر ہے مجھے اتفاق ہے آپ کی اس بات سے کہ خواب دیکھنے کا حق ہم سب کو ہے, اور خواب جب دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کبھی اس سے چونک کے اٹھ جاتے ہیں, اور کبھی کبھی بہت سہانا خواب ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ چلتا ہے. ایک آخری بات اس سے پہلے کہ آپ تک آئیں وہ یہ ہے کہ اقبال کے یہاں جس طرح سے جو شعر کا تصور ہے اقبال کے یہاں, تغزل خاص طور پہ, وہ کون سا تصور ہے, بوتیقہ کیا ہے ان کے یہاں, شعر اور شعریات کیا ہے اقبال کے یہاں, کس طرح کی یعنی شعر کا جو تصور ہے ان کے یہاں, شعریت کیا ہے ان کے یہاں, تغزل کسے کہتے ہیں اقبال؟ دیکھیے اقبال نے تو تغزل کا لفظ کہیں استعمال نہیں کیا ہے, لیکن اقبال نے آپ کے سوال کا جواب خود اقبال ہی نے دیا ہے. شاعری جز ویست از پیغمبری, جس طرح پیغمبر ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی پیغام لے کر کے دنیا میں آتا ہے, اسی طرح شاعری بھی ایک طرح کا پیغام ہے اور اس کا حصہ ہے, کوئی سندیشہ لے کر کے آپ کے سامنے آتی ہے, آپ کو آگے کے آنے والے دنوں کے لیے اپنے عہد کے حصار سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ دکھاتی ہے. تو اقبال اس کے قائل تھے, یہ انہی کا مصرع ہے, شاعری جز ویست از پیغمبری. لیکن اقبال نے اسی کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اور بھی کہا ہے کہ خدا اس شخص کو معاف نہ کرے, بخشے نہ, جس نے میری شاعری کو شاعری سمجھ لیا ہو صرف. یعنی میری شاعری کے علاوہ بھی کچھ اور ہے. یعنی اقبال, ظاہر ہے کہ اقبال جیسا شاعر, اتنا بڑا شاعر,
اتنا بڑا ذہن. اقبال کو پورا سمجھنے کے لیے کم از کم ان کی ایک کتاب پروز کی بھی سب کو پڑھنی چاہیے, اور وہ کتاب ہے ریکنسٹرکشن فار دا ریلیجس تھاٹ ان اسلام. اسلام میں فکر کی, مذہبی فکر کی تشکیل جدید, جس کا ترجمہ دنیا کی تمام زبانوں میں ہو چکا ہوگا غالباً. اور اقبال پر جو آپ نے بتایا تھا 400 کتابیں, اس کو 4-5 سے ضرب کر لیجیے, یہ تو بڑی پرانی تعداد ہے. اقبال پر 2000 سے زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں, اور اقبال کی شاعری کے ترجمے, مثلا بال جبریل پورا مجموعہ, اس کا ترجمہ جرمن میں انواری شمل نے کیا ہے, انگریزی میں ان کی بیشتر نظموں کے ترجمے ہو چکے ہیں, فارسی شاعری میں ان کے یہاں جو خاص طور پر ان کا جو وہ مجموعہ ہے پیام مشرق, اس کی نظموں کے ترجمے پتہ نہیں کتنی زبانوں میں ہو چکے ہیں, اور ہمارے ہاں بھی. ظاہر ہے کہ اقبال ایک مشکل شاعر ہیں, شاعری اور پیچیدہ شاعر ہیں. شاعری اور الہامی شاعری, اس پہ ذکر شاید ابھی ہم کر رہے تھے, اسی کی بات کر رہے تھے. یہ بات کولرج کے ہاں بھی ہے, جو 19ویں صدی کے اوائل کا انگریزی کا شاعر ہے. وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ کریٹر ہے, اور کریٹر یہ نہیں کہ جو صرف لفظ سے کریٹ کرتا ہے کوئی نظم, بلکہ جس طرح سے خدا نے یہ زمین خلق کی ہے اور انسان پیدا کیے ہیں, اسی طرح سے شاعر بھی اپنی دنیا خلق کرتا ہے, آباد کرتا ہے, اور اس میں وہ انسانوں کو جگہ جگہ چنتا ہے, اس کے لیے ایک اسپیس کریٹ کرتا ہے. تو دونوں خالق ہیں, بڑے خالق ہیں. اقبال بھی اسی طرح کے خالق ہیں, اور ان کے ہاں اسی لیے یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں کلام جو ہے ایک طرح کی الہامی کیفیت ہے ان کے ہاں. ہماری گفتگو کا مقصد دراصل یہ تھا کہ اقبال کے سمجھنے میں جو آپ کا بلکہ ایک مضمون بھی ہے کہ اقبال کو کس طرح پڑھیں ہم. یہ بڑا مسئلہ ہے, بڑا چیلنج ہے کہ اقبال کو پڑھا کیسے جائے. آپ کسی بھی شاعر کو اٹھا لیجئے تو آپ پڑھیں گے, لیکن اقبال تقاضا کرتے ہیں ہم سے. اقبال آف ہینڈ یعنی آپ ان کو نہیں اپروچ کر سکتے, ان کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا کمر کس کے. اقبال کو پڑھنے کے لیے جرأت بھی چاہیے اور ہمت بھی چاہیے, اور ان کے جو تقاضے ہیں انہیں ہمیں پورا کرنا بھی چاہیے. بہت اچھا ہوتا کہ آپ سے بھی ایک ہمارا مکالمہ قائم ہو. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو ضرور جناب فاطمی صاحب. جی اس کے بعد آپ. ایک چھوٹا سا سوال اور ایک بڑی سی وضاحت. بڑی سی وضاحت یوں کہ آپ نے اب درمیان گفتگو یہ فرمایا کہ اقبال نے جو الہ آباد میں خطبہ دیا دسمبر 1930 میں, وہ انجانے میں کسی ریزولوشن کی حمایت کر گئے, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. آپ جانتے ہیں کہ میں نے اقبال اور الہ آباد پہ کام کیا ہے, میری کتاب بھی ہے. میری دانست میں وہ خطبہ میں نے جو انگریزی میں ہے میں نے اسے پڑھا ہے, اس کے جتنے ترجمے ہیں اردو میں نے بھی پڑھا ہے, اور میرے علم کے حساب سے اقبال نے اس خطبے میں کہیں بھی نہ پاکستان کا مطالبہ کیا, نہ پاکستان کی حمایت کی. انہوں نے صرف ایک سپریٹ پروونس کا لفظ ہے, ریاست کا مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو ایک ریاست دے دی جائے علیحدہ. جیسے اور زبان کی بنیادوں پر ریاستیں بٹ رہی تھیں, مسلمان کو بھی ایک دے دیا جائے تاکہ وہ اس ریاست میں رہ کر وہ اپنے مذہب کو, تہذیب کو, زبان کو فروغ دیں. بدقسمتی سے وہ ریاست کو ملک سمجھ لیا گیا, اور پاکستان کا بانی, اور میں پاکستان گیا تو وہاں شاعر پاکستان اور بانی پاکستان وغیرہ. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. ان کے ایک انگریز دوست نے ایک سوال کیا کہ آر یو سپورٹنگ دا آئیڈیا آف پاکستان. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیڈیا آف پاکستان اس خطبے سے پہلے کہیں آ چکا تھا, تبھی وہ سوال کر رہا ہے کہ آر یو سپورٹنگ دا آئیڈیا آف پاکستان. اقبال کا خط ملتا ہے, علیہ مسرور نے ذکر بھی کیا اور کئی جگہ ذکر ملتا ہے کہ not at all, I am not in the favor of Pakistan. I am just demanding a separate Muslim state within India, within the Federation of India, not outside of India. یہ وضاحت بہت ضروری ہے, ورنہ بڑا غلط میسج چلا جائے گا. اور سارے جہاں سے ہندوستان ہمارا اچھا, ہمارا کہنے والا شاعر پاکستان کا مطالبہ کر ہی نہیں سکتا. یہ بڑی غلط فہمی ہے جو دور ہونی چاہیے. ایک بات آپ سوچ سکتے ہیں, اکثر یہ غلط فہمی ہوتی ہے. ہمارے الہ آباد میں 12 منزل ہے جہاں یہ خطبہ دیا گیا تھا. میں الہ آباد سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں. جہاں یہ خطبہ دیا گیا تھا, ایک پاکستان کا ڈیلیگیشن آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ صاحب مجھے 12 منزل دکھائیے جہاں اقبال نے پاکستان کی بنیاد ڈالی تھی. بالکل غلط, 100% غلط. یہ اقبال پر بہت بڑا مہتان. اقبال ملت اسلامیہ کا بھی شاعر ہے, اقبال ایشیائی بیداری کا بھی شاعر ہے, اقبال عالم انسانیت کا بھی شاعر ہے. کوئی بھی بڑا شاعر ایسا ہو سکتا ہے. ایک تو یہ صرف وضاحت ضروری میں نے سمجھی جو اس مجمع میں ضروری تھی. ابھی ایک شعر آپ نے غزل کا پڑھا,
اس کا ایک مصرع ہے مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا. میں اس حرف شیریں کی وضاحت آپ سے چاہتا ہوں, اس کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیے یہ دونوں باتیں ضمنی باتیں ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک الگ سے پہلی چیز تھی کہ فاطمی صاحب نے جو بات کہی اقبال اور مسلم لیگ کے حوالے سے, اس پر اس وقت اتنی گنجائش نہیں, لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے تو میری بات کی تائید کی ہے. میں نے کہا کہ اقبال کبھی اس قسم کی تنگ نظری کے قائل نہیں تھے, اور اقبال کے بیٹے جاوید اقبال کا ایک انٹرویو یوٹیوب پر موجود ہے, آپ میں سے کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے, جس میں ان سے سوال کیا جاتا ہے پاکستان کے بارے میں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے اندر کہاں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم ایک ملک بنا لیتے, یہ تو لوگوں نے بنایا ملک, ہمیں لفظ انہوں نے استعمال کیا ہندوؤں نے دے دیا بنایا ملک, ورنہ ہم نہیں کر سکتے تھے. تو یہ اقبال کے بیٹے کہہ رہے ہیں, اور اقبال کے یہاں تو اس قسم کی, وہ تو عالم اسلام, میں نے اپنی گفتگو کے دوران یہ کہا تھا کہ وہ تو پوری دنیا کی ایک طریقے سے گلوبل آئیڈینٹی کی. ایک اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اقبال اور ٹیگور دونوں بڑے شاعر کسی بھی قسم کی نیشنل آئیڈینٹی پر انٹرنیشنل گلوبل آئیڈینٹی کو ترجیح دیتے تھے. اقبال کیا بھی ہے کہ انہوں نے ٹیگور کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ 1905-6 میں جادو پور یونیورسٹی میں انہوں نے لیکچرز کے دوران یہ کہا تھا کہ بڑے شاعر کی آئیڈینٹی تو گلوبل ہوتی ہے. اور 1917 میں نیشنلزم کے موضوع پر ان کی کتاب چھپی تھی جس کو آج پتہ نہیں کس نظر سے دیکھا جائے گا. یہی صورتحال اقبال کی ہے کہ اقبال نے بھی ہمیشہ ایک کہنا چاہیے عالمی فلاح پر اقبال نے بھی زور دیا. اور باقی یہ جہاں تک دوسرا یہ شعر کا معاملہ ہے تو وہ ایک محمد بھی تیری, جبریل بھی, قرآن بھی تیرا, مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا. اب حرف شیریں کے معنی قرآن سے ہیں مراد ہیں اور کچھ ہیں, یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. اس پر میرے خیال میں کوئی جی آپ کچھ فرما رہے تھے. جی میں شکوہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا. شکوہ آیا, پھر جواب شکوہ آیا, تو اس درمیان ایسا کیا ہوا کہ ان کا پورا جو سوچنے کا طریقہ تھا وہ پورا چینج ہو گیا؟ دیکھیے وہ آپ کی زندگی میں ایسے لمحے نہیں آتے جب ایک وقت تو ایسا ہو کہ آپ خدا کا شکر ادا کریں, اور پھر ایسا بھی لمحہ آئے جب آپ خدا سے شکایت کریں کہ کیا ہو رہا ہے. تو اقبال کے یہاں بھی شکوہ ایک نظم کے, میرا خیال ہے کہ مجھے ان کی جواب شکوہ کے مقابلے میں شکوہ زیادہ طاقتور نظم لگتی شاعری کے لحاظ سے. ہاں سر, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عوام میں ایک یہ روایت ہے کہ اقبال صاحب جو ہے وہ قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے, لیکن اس پوری گفتگو میں کہیں یہ بات واضح نہیں ہوئی, تو میں اس سلسلے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے ایسا ہے کہ یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی کا ماخذ کیا ہے. ٹیگور کے ہاں آپ کو بہت سے کہنا چاہیے خیالات ان کے ویدانت سے ماخوذ ہیں, مل جائیں گے. ایلیٹ کے ہاں آپ کو بہت سے ایسے خیالات میں ہیں جو کیتھولسزم سے ماخوذ ہیں, وہ مل جائیں گے. تو اگر اقبال کے ہاں, اگر مان لیجیے کہ ان کے ہاں جو فریم ورک ہے ان کی پوری فکر کا, اگر اس کے مرکز میں قرآن ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے, اچھی بات ہے یہ. لیکن یہ کہ اقبال نے ہمیشہ, قرآن نے بھی کبھی اس پر آپ کو تقسیم کی تو تعلیم نہیں دی, تو اقبال بھی ظاہر ٹرانسینڈ کرتے ہیں. اقبال اس معاملے میں دینی شاعر تو نہیں تھے, اور اقبال جب عالم انسانیت کو اپنا خطاب سے جب خطاب کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اقبال نے بھی یہ کیا, اور وہاں اقبال کو محدود نہیں. اقبال تو بہت ہی کٹر قسم کے پنجابی بھی تھے, اور ان کو پنجاب سے, پنجابیوں کے مزاج سے, ان چیزوں سے بہت دلچسپی تھی. وہ تو اس کے بھی قائل تھے کہ اردو زبان میں پنجابی الفاظ شامل کیے جائیں. اور ظاہر ہے کہ ایک سیالکوٹ کا رہنے والا پنجابی مسلمان, جس اقبال میرے خیال میں گھر پر گفتگو بھی زیادہ تر پنجابی میں کرتے تھے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں, یہ سب چیزیں بہت وہ ہوتی ہیں, اور یہ اس مجمع کے لیے نہیں ہے. یہ آپ اس کو اقبال کی شاعری کا, ان کی تمام کتابوں کا دوبارہ آپ پڑھیں اگر وقت ہو آپ کے پاس, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس ویژن کے وہ شاعر تھے. سوال آپ کا اچھا تھا, صرف یہ ہے کہ 1 گھنٹے کا وقت جو ہمارے پاس ہے اس میں ہر چیز کا احاطہ ممکن نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ایک ایشو ہے جو آپ نے ریز کیا, اچھا سوال ہے, لیکن یہ کہ اس تھوڑے سی مدت میں نہیں ہو سکتا. سرور صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس پروگرام کو اقبال کے ایک مصرعے سے منسوب کیا گیا تھا, اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر اس پہ کنسنٹریٹ کیا جاتا تو ہم بہت سی رسمی اور رواجی باتوں سے بچ سکتے تھے. اور ضمیر علی بدایوی نے ایک مضمون لکھا تھا اقبال وجودیوں کے درمیان,
تو اقبال پر اتنا کچھ لکھا گیا ہے، اتنے زاویے سے لکھا گیا ہے، اور ہر ایک کا اپنا ایک اقبال معلوم ہوتا ہے. تو جس طرح کے جو مجمع ہے، اور ہم سب ظاہر ہے کہ مختلف شعبوں سے زندگی کے تعلق رکھتے ہیں، تو اقبال کے لیے وہ مصرع یا پورا ایک آئیڈیا بہت ریلیونٹ تھا کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کہ اقبال بطور شاعر اور ایک شخص کے طور پہ کتنا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان. اور نغمہ کجاؤ من کجا، ساز سخنبان آہست وغیرہ جو شعر ہیں. تو ظاہر ہے کہ میں یہ شمیم صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس مصرعے کے تعلق سے اقبال کے سلسلے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے؟ دیکھیے، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح جانتا ہے. اور اقبال کا معاملہ تو یہ ہے کہ اقبال نے جو کچھ، وہ تو شاعر تھے، اور شاعر تو ہمیشہ اقبال کے علاوہ، کسی نے غالباً براؤننگ کا یہ قول ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ کسی نظم کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ نے تو یہ کہا، تو اس نے کہا تھا when I wrote it I and God knew what it meant, now God only knows what it means. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ شاعر کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے، الہام کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس کی طرف اشارہ کیا تھا ہمارے فاطمی صاحب نے. دیکھیے، جوش کی ایک نظم میں یہ ہے کہ شعر کیا، جذبے دروں کا ایک نقش ناتمام، ایک مخفی سا اشارہ، ایک مبہم سا کلام. تو گویا کہ شاعر پوری طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کرتا، وہ وقت کی عدالت میں اپنے وجود کی کوئی وکالت نہیں کرتا، لیکن یہ کہ وہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں، ایک وقت میں ایک بات سوچتا ہے، دوسرے وقت میں دوسری بات سوچتا ہے. تو یہ ہے، لیکن یہ واقعہ یہ ہے کہ اقبال کی پوری شخصیت پر اگر آپ ایگزسٹنشل نقطۂ نظر سے، وجودی نقطۂ نظر، اس کا آپ نے ذکر کیا، غور کریں تو کتنے کہنا چاہیے کہ ثروت مند تجربوں کا وہ شاعر تھا، جس کا تعلق اپنے زمانے کی سیاست سے، اپنے زمانے کی معاشرت سے، اپنے زمانے کے فکر و فلسفہ سے، اپنے زمانے کی ادبی روایت سے، کس چیز سے نہیں رہا. اور اس آدمی نے، لیکن اقبال نے ایک موقع پر بہت اچھی دلچسپ بات کی. کسی نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ بھائی یہ عجیب آدمی ہے، جب دیکھو ایک لنگی باندھے ہوئے، قمیص پہنے ہوئے پلنگ پر بیٹھے رہتے ہیں، پنجابیوں کا جو خاص اسٹائل ہوتا ہے اور جس طرح کا. تو اقبال نے اس وقت، اور سب کو عمل کی تبلیغ تک کرتے رہتے ہیں، اور خود اتنے بے عمل انسان ہیں کہ کورٹ بھی نہیں جانا چاہتے. ان کی بیوی کو بھی اس کی شکایت رہتی تھی کہ مقدمے وہ کم سے کم لینا چاہتے. تو اقبال نے کہا کہ دیکھیے، قوال کو کبھی حال نہیں آنا چاہیے، اگر قوال کو بھی حال آنے لگے تو قوالی کیا گائے گا وہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اقبال کے ہاں وہ کتنے باعمل تھے، کتنے بے عمل تھے، یہ سب چیزیں یہ بہت تفصیل کے ساتھ ان کو پڑھنے کا مطالبہ کرتی ہیں. سرور صاحب، آپ نے ایک نقطہ جو اٹھایا، میں آپ کو اس بات کا جواب اس طرح دوں گا کہ اس مصرعے میں آپ دیکھیے اقبال کا لفظ کا استعمال 2 بار ہوا ہے. اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، یعنی ایک تو وہ اقبال ہے جو ایک شخص ہے، اور دوسرا وہ اقبال ہے جس کے ہاں بے انتہا ایمنس پاسبلٹیز ہیں. تو ایک شخص جو شاعر ہے خود اپنے اندر جو اس کی گہرائیاں ہیں اس سے واقف نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے اس سلسلے میں یہ کہوں کہ ہیوملٹی جس کو کہتے ہیں، انکسار، وہ اس کا اظہار ہے اس کے اندر، اور انسانی بے پناہ صلاحیتوں کا اظہار بھی اس کے اندر ہے. ایلیٹ کا ذکر بار بار آپ کرتے ہیں، میں بھی ایلیٹ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو مجھے بھی کہنے دیجیے ایک بار ایلیٹ کے بارے میں. اس کی ایک نظم ہے، اس میں وہ کہتا ہے ہیوملٹی از آل، ہیوملٹی از اینڈ لیس. کوئی انتہا نہیں ہے انکسار کی، انکسار تو کبھی ختم، اور انسان کو انکسار ہی انسان بناتی. اسی لیے اقبال نے ایک جگہ تو وہ فرد واحد ہیں، لیکن جب دوسری بار استعمال کرتے ہیں اس میں اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، وہ ایمنس پاسبلٹیز کا شاعر ہے. دیکھنا بھائی، ابھی تھوڑی دیر پہلے غالب صاحب کے اوپر بھی ایک ایسا ہی پروگرام تھا، آج ابھی اس پروگرام میں بھی میں رہا ہوں. تو دونوں میں ایک بات جو ظاہر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شاعر ہے وہ کس وقت کیا کہہ دیتا ہے، اور اس کے بعد کچھ دوسرا بھی کہہ سکتا، مختلف بات بھی کہہ سکتا ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسرا کہ اگر اتنی ساری، اگر شاعر کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو اس کو بار بار اس کی زندگی، ذاتی زندگی سے جوڑ کے ہم اتنی ریسرچ کر رہے ہیں، چاہے وہ ہندی ہے، انگلش ہے، اردو ہے، تو وہ کیوں ہو رہی ہے پھر اتنی ریسرچ؟ تو اس کو ہم صرف الگ ایک چیز کو الگ کیوں نہیں کر دیتے؟ بھائی اس کی ذاتی زندگی ہے، آپ اس کو اور کسی نظریے سے دیکھنا چاہیں اس کی شاعری کو تو دیکھتے رہیے، لیکن آدھی سے زیادہ ریسرچ تو اسی چیز پہ ہو رہی ہے، وہ پھر ہم بند کیوں نہیں کرتے وہ ریسرچ؟
جی تشریف رکھیں. ادب کے پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں, اور ہم لوگ تو جو کہ پڑھنے پڑھانے والے کلاس والے, سرور صاحب آپ ہی کی طرح کلاس والے ہم لوگ ہیں, شہیم صاحب نے بہت لمبا عرصہ گزارا ہے. اصل میں ادب کے پڑھنے کے بہت سے طریقے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ ہے بایوگرافیکل کرٹیسزم, یعنی آپ سوانح پہ جاتے ہیں شاعر کے, اور اس کے بعد یا ادیب کے, اور اس کے بعد وہاں سے کچھ معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, متن کو سمجھتے ہیں زندگی کے حوالے سے. ایک طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم زندگی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دا پوئم ایز اٹ از, میرا تعلق صرف نظم سے ہے. نظم کے پیچھے وہ شاعر 7 بجے اٹھتا تھا یا 9 بجے سو کے اٹھتا تھا, اور ناشتہ کتنے بجے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں. اور اگر یعنی پچھلے 20 سالوں میں ہندوستان میں اور اس سے کچھ پہلے یورپ میں جو شروع ہوا تھا تھیوری کا سلسلہ, اس نے تو اور بھی ہمیں پاگل کر دیا. یعنی یہ کہ وہ نظم کو نظم رہنے ہی نہیں دیا. اب ہم میں سے کوئی شخص نظم یا افسانہ یا کہانی نہیں پڑھتا ہے, وہ پہلے تھیوری پڑھتا ہے, اور نتیجہ یہ ہے کہ تھیوری پڑھنے کے چکر میں وہ نظم سمجھتا ہی نہیں کہ یہ کیا بلا ہے اور کیا چیز ہے. تو یہ ایک الجھا ہوا مسئلہ ہے. نظم کے یا شاعری کے یا ادب کے پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ان میں سے کسی بھی طریقے کا, ہسٹوریسزم ایک طریقہ ہے, یعنی ہسٹری کے حوالے سے پڑھیں. اب اس کے رد و قد اس کی ایک دوسری چیز آ گئی, نیو ہسٹوریسزم. اب لیجیے ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو پڑھنے کے بہت سے طریقے ہیں, قرأت کے بہت سے طریقے ہیں ادب میں, اور ہر زمانہ اپنے لیے ایک یارڈسٹک, ایک معیار قائم کرتا ہے کہ ہم ادب کو اس طرح پڑھیں گے یا اس طرح نہیں پڑھیں گے. تو یہ سلسلہ ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ جانسن تھے, ڈاکٹر جانسن, بڑے بھاری لیکسیکوگرافر, شاعر, کرٹک. اب انہوں نے لائفس آف پوئٹس لکھ دی. اب وہ لائفس آف پوئٹس تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ ایک تنقید بھی اس کے اندر ہے. تو ہسٹری اور بایوگرافی اور سب کچھ اس کے اندر ہے. تو بہت سارے طریقے ہیں پڑھنے کے. جی اور کوئی سوال ہو یا کوئی آبزرویشن بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو ڈو. جی میں فلسفے کا ودیارتھی ہوں, اور میں ابھی دلی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. میں الہ آباد یونیورسٹی سے بی اے میں کیا, اور وہاں پر پروفیسر سنگم لال پانڈے سر, جو اب نہیں رہے, اور ان کے فلسفے کو ہم لوگوں نے پڑھا ہے. ان کا یہ ماننا تھا کہ اقبال صاحب فلاسفر نہیں, فلسفی نہیں, بلکہ شاعر ہیں. اور ایک میرے متر تھے, انہوں نے اقبال صاحب پر ریسرچ کرنے کے لیے سوچا. تو ان کو یہ بات سننے کو ملا کہ پہلے تو آپ ڈیسائیڈ کریے کہ یہ فلسفی ہیں یا پھر شاعر ہیں. میں آپ سے پرسنلی آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ہم اس دائرے کو کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ کون کس معنی پر, کس اسٹینڈرڈز پر یہ فلسفی ہے یا شاعر ہے. یہ آپ مجھ سے جاننا چاہتے ہیں یا انیس صاحب سے؟ مجھ سے. دیکھیے سنگم لال پانڈے اتفاق سے میرے زمانے میں وہ بھی طالب علم تھے الہ آباد یونیورسٹی میں. میں بھی وہیں کا پروڈکٹ ہوں, الہ آباد یونیورسٹی کا. اور بہت سے ٹیچرز میرے جو ہیں اب تو ختم ہو چکے ہوں گے, کوئی اکا دکا باقی رہ گئے ہیں وہاں پر. تو یہ معاملہ تو اقبال ہی کا نہیں ہے, یہ تو بہت سے لوگوں کا ہے. غالب جیسے شاعر کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب کلام میر سمجھے اور زبان میرزا سمجھے, مگر اپنا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے, شاعری نہیں مانا ان کو. تو اقبال کا بھی معاملہ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اقبال بھی دنیا کے ان شاعروں میں ہیں, اور اردو کے تو ان 3 معدود چند شاعروں میں, بلکہ 20ویں صدی کے ہمارے سب سے بڑے شاعر, جس طرح 19ویں صدی کے سب سے بڑے شاعر ہمارے غالب ہیں, یا 18ویں صدی کے جیسے میر تھے. تو ان کو آپ فلسفی مانیں یا شاعر مانیں, آپ اس میں غالب نے بھی تنگ آ کے اسی پر تو یہ کہا تھا, لوگ مذاق اڑاتے تھے, نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ, گر نہیں ہے میرے اشعار میں مانی نہ صحیح. آپ اقبال کو فلسفی مان لیں بہت غنیمت, شاعر مان لیں اس سے زیادہ غنیمت, کچھ نہ مانے تو خدا آپ کا بھلا کرے. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے وہ کیا جائے. آپ جی کچھ کہنا چاہیں؟ میرا صرف اتنا ماننا ہے کہ کچھ ذکر غالب اور اقبال کے مقابلے کا اور آپس میں بات ہوئی کہ غالب دل کے شاعر اور اقبال دماغ کے شاعر ہیں. اور یہ بھی ماننا ہے کہ غالب اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں, اقبال پریچر ہے. تو آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. دنیا کی کوئی بھی شاعری, چاہے وہ اقبال ہی کی شاعری ہو, دل کی شاعری بنے بغیر شاعری نہیں ہو سکتی. شاعری جو ہے اس میں دل کی بات تو کہیں نہ کہیں سے آ ہی جاتی ہے. یہ تو, لیکن یہ جو آپ نے فرمایا تو وہ بڑے تھنکر بھی تھے,
اقبال خودی کے بارے میں، عمل کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، انسان کے بارے میں، فطرت کے بارے میں اقبال نے اتنی باتیں کہی ہیں کہ ان پر ہم الگ الگ بھی سیشنز کر سکتے ہیں، ایک ایک سیشن کر سکتے ہیں۔ رہا یہ کہ جیسے میں نے کہا نا، ایک بہت عمدہ بات، ہمارے ایک کانٹمپریری پوئٹ اور کرٹک دونوں تھے، ناصر کاظمی، وہ میر کے بڑے ماننے والے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ کوئی میر کو یہ کہتا ہے، کوئی میر کو وہ کہتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ ہر بڑا شاعر اپنے مرنے کے بعد بہت سے قبیلے چھوڑ جاتا ہے، اور وہ قبیلوں کی حالت اندھوں کے اس گروپ کی جیسی ہوتی ہے جس کو سب کے سب اندھے ہوں اور ایک ہاتھی اس کے سامنے لا دیا جائے تو کوئی اسے چھوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے پیروں پر ہاتھ پڑ گیا تو کہتا ہے صاحب یہ تو ٹرنک ہے، کسی درخت سے اس کو تشبیہ دیتا ہے، اپما کرتا ہے، کسی کے ہاتھ اس کے کان پر پڑے تو کہتا ہے یہ تو پنکھا ہے کوئی ہمارے سامنے۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اقبال کے بارے میں بھی بہت سے سوچنے والے ہیں، کچھ لوگ ان کو معمولی شاعر کہیں گے، کچھ بڑا شاعر، کچھ سب سے بڑا شاعر، کچھ ان کو صرف مسلمان شاعر، لیکن مولویوں نے ایک طرف ان پر الزامات بھی بہت اقبال پر عائد کیے تھے، اور اقبال کی بہت سی باتوں سے تو اختلاف، یعنی بعض ایسے لوگوں نے بھی کیا۔ ایک عالم دین نے تو ان کے خطبات کے بارے میں لکھا ہے کہ کاش اقبال نے یہ خطبات نہ دیے ہوتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہر بڑا شاعر جو ہوتا ہے، بڑا ذہن جو ہوتا ہے، وہ اپنے بعد بہت سے قبیلے چھوڑ جاتا ہے۔ تو آپ کی بات صحیح بھی ہے اور صحیح نہیں بھی ہے۔ آپ دونوں کی باتوں سے مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ نے بات کہی کہ شاعری دل کی چیز ہے اور دل سے وہ آواز نکلتی ہے تو شعر بن جاتا ہے، تو غالب کو پڑھتے ہوئے اکثر یہ خیال مجھے آتا تھا، لیکن میں سوچتا یہ تھا کہ صاحب میر بھی بہت بڑا شاعر ہے، اور میں یہ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ میر کو پڑھنے میں یعنی مجھے جتنا لطف آتا ہے، تو میں نے شہیم صاحب سے پوچھا، آپ کو شاید پتہ نہیں یاد ہوگا کہ نہیں، مجھے اس جملے نے میری بہت رہنمائی کی ہے۔ میں نے شہیم صاحب سے غالب اور میر کے بارے میں پوچھا کہ آخر کیسے پڑھیں ان کو، تو غالب شہیم صاحب نے بہت اچھا جملہ کہا، میرے لیے بہت مشعل راہ ہے وہ جملہ، میں بتاؤں آپ کو فاطمی صاحب، یہ کہا کہ دیکھو غالب تو شاعر ہے، میر استاد ہے۔ اس ایک جملے نے مجھے سمجھا دیا کہ دونوں میں، تو وہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میر کے ہاں دل کی آواز نہیں ہے، بہت ہے اس کے ہاں دل کی آواز، خاص طور پہ جو عشق کیا، اور اس کے ہاں عشق یہ والا عشق نہیں ہے جو جس میں ہم لوگ نوجوانی میں گرفتار ہوئے تھے کسی زمانے میں، اور اب بھی ہیں شاید، تو وہ والا نہیں ہے، بلکہ آپ استاد لفظ دیکھیے، مجھے یاد پڑ رہا ہے ایک شعر اس کا کہ میرے سنگ مزار پر فرہاد رکھ کے تیشہ کہے ہے یا استاد، یہ میر ہیں۔ دیکھیے ہمارے زمانے کی ایک بہت ہی غیر معروف یا نیم معروف شاعر نے ایک قطعہ کہا تھا، وہ سنا کے میرا خیال ہے یہ گفتگو ہم ختم کریں آنے والے لوگوں کے لیے۔ وہ قطعہ یہ تھا کہ شعر جیسے ذہن میں تھے ویسے کاغذ پر نہیں، یہ صدف ہیں، سیپیاں ہیں، ان میں گویا کوئی بھی گوہر نہیں، جس طرح جغرافیہ کے نقشے بے کیف میں شکل بحر و بر تو ہے، طوفان بحر و بر نہیں۔ تو شاعری کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ تمام حضرات آپ کا، خواتین اس محفل میں شریک ہوئے۔ میر اور غالب پہ ہم نے بہت باتیں کی ہیں، خود ریختہ میں باتیں کی ہیں، پہلی بار ہم اقبال پہ باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی شاید اس بات کی غماز ہے، اس بات کو ثبوت ہے کہ اقبال تک پہنچتے پہنچتے دیر لگتی ہے، لیکن جب پہنچ جاتے ہیں اقبال تک تو بہت فائدہ بھی پہنچتا ہے ہمیں۔ بہت شکریہ کہ آپ سب حضرات آئے یہاں پہ، خواتین آپ آئیں یہاں پہ، اور یہ سلسلہ ریختہ میں آپ کی آمد و رفت کا جاری رہے گا، ہم اس طرح کی موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اور آداب۔